الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ایک بار پھر سلسلہ شان نزول لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ العزیز ایک باقاعدہ موضوع کے تحت قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات مبارکہ، ان کا ترجمہ اور کچھ تفسیر اور تشریح سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ رب العزت جل وعلا مجھے آپ کو قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک عظمت علی شان ہے کہ جو شخص صبحوں کے وقت 3 بار اور شام کے وقت 3 بار میری ذات پر درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی صبحوں اور شام کی خطاؤں کو معاف فرماتا ہے۔ ہمیں کثرت سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کو اپنا معمول اور عادت بنانا چاہیے، اور بطور خاص یہ شعبان المعظم کا پیارا مہینہ ہے، مبارک گھڑیاں ہیں، اور اس مہینے کو درود کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، اور اسی مہینے کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مہینہ بھی کہا ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان، اولیاء صالحین، علماء اکرام اپنی کتابوں میں اس کا بہت ذکر کرتے ہیں کہ صحابہ اکرام بھی اس مہینے میں بطور خاص درود پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کثرت سے اپنا معمول رکھتے تھے، تو ہمیں بھی اس عمل کو اپنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ توبہ سے متعلق ہے۔ شعبان المعظم کا پیارا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں وہ ایک رات بھی آنے والی ہے جسے شب براءت کہا جاتا ہے۔ چھٹکارا پانے کی وہ رات ہے، اور ہے وہ بابرکت مبارک شب کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی کتنے گناہ گاروں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، ان کی مغفرت فرماتا ہے۔ قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کی بالوں کی تعداد سے زیادہ لوگوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ رب کی رحمت ہے، یہ رب کی کرم نوازی ہے، یہ رب تبارک و تعالیٰ کی شان غفوری ہے کہ آدمی گناہ کر کے بھی اس کی بارگاہ میں جب آ جاتے ہیں اور صدق کے دل سے تائب ہوتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اور جب وہ اپنے دل کی سچائی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں ایسے جھک جاتے ہیں تو رب تبارک و تعالی ان کے گناہوں کو، ان کی غلطیوں کو مٹا دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے، اور ایسا ختم فرما دیتا ہے جیسا کہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ جی ہاں، توبہ اللہ تعالیٰ نے ایسی نفیس شے بنائی ہے کہ جو ہر گناہ کے لیے معافی کا ذریعہ بن سکتی ہے، ہر گناہ کو محو کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہے، ہر گناہ کو ختم کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ حتیٰ کہ بڑے سے بڑا جرم، بڑے سے بڑا گناہ، شرک سے بڑھ کے کیا گناہ ہو سکتا ہے؟ لیکن توبہ ایسی شے ہے
کہ آدمی اگر شرک سے بھی توبہ کرتا ہے رب تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ آدمی کفر سے توبہ کر کے ایمان کے دائرے میں آتا ہے، رب تعالیٰ اس کے کفر کے گناہ کو بھی معاف کر دیتا ہے، اور وہ بندہ جب مومن ہو جاتا ہے تو پھر ایمان لانے کی حالت میں اور اس کے درجات کی بلندی فرما دیتا ہے۔ تو توبہ ایسی نفیس شے ہے جو ہر ایک کے لیے عام ہے کہ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، آج دنیا دار العمل ہے، موقع ہے تمہارے سامنے، آ جاؤ اور اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے دروازے کھولے ہوئے ہیں، وہ گناہوں کو بھی معاف فرماتا ہے، کفر و شرک سے توبہ کرے تو وہ اس کو بھی معاف فرماتا ہے، لیکن اپنے تقاضوں کے ساتھ، اپنی شرائط کے ساتھ۔ قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ ہے اور اس سے متعلق وہ واقعہ بھی ہے، وہ بھی ہم سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور اس سے نیچے جو کچھ بھی ہو جسے چاہتا ہے معاف فرما دیتا ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، اور جس نے اللہ کا شریک ٹھہرایا تو بے شک اس نے بہت بڑے گناہ کا بہتان باندھا۔ شرک بہت بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اسی پر ہی اگر موت واقع ہو تو پھر اس کی مغفرت نہیں ہے۔ یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ مشرک کو چاہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف فرما دے گا، شرک بھی معاف فرما دے گا۔ یہ اللہ کا ہی وعدہ ہے، یہ اللہ کا ہی فرمان ہے کہ شرک نہیں معاف کروں گا، اور شرک کے علاوہ جو ہوگا جسے چاہے اللہ تعالیٰ وہ معاف فرمائے گا۔ اور اس آیت مبارکہ کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی کفر اور شرک، یعنی جب موت اس پر واقع ہو جائے تو پھر نہیں معاف کرے گا۔ زندگی میں موقع ہے، کفر ہے، شرک ہے، اس سے بھی معافی مانگنا چاہے، زندگی میں موقع ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا، اللہ سے معافی مانگی جائے اور دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے، اس کفریات کو چھوڑ دیا جائے، ان شرکیہ معاملات کو چھوڑ دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ لیکن اگر موت واقع ہو گئے کفر کی حالت میں یا شرک کی حالت میں تو اب کوئی معافی کی صورت نہیں، اب پھر مغفرت کی صورت نہیں۔ تو یہاں پر اس آیت مبارکہ میں یہاں ایک اور بات بھی پہلے میں وہ عرض کر دوں کہ آیت میں یہ ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ شرک ٹھہرا جائے، اور اس کے علاوہ جو چاہے وہ معاف فرما دے گا۔ بہت سے لوگ اس امید پر گناہ کرتے رہتے، اللہ معاف فرما دیتا ہے، اللہ معاف فرما دیتا ہے، اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ بے شک اللہ معاف فرما دیتا ہے، بے شک اللہ نے فرمایا ہے وہ معاف کرنے والا ہے، مگر اس امید پر کہ ہم پھر گناہ کے اندر پڑ جائیں اور گناہ نافرمانیاں کرتے رہیں، یعنی اس رب کی تو شان کریمی دیکھیں کہ وہ معافی کے اعلانات کر رہا ہے، اور ایک وہ انسان ہے کہ اس کی فطرت دیکھیے کہ یہ انسان اپنے رب کے آگے کس طرح اس کی نافرمانیاں کر کے سرکشیاں کر رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ اللہ کی اس شان
کریمی پر قربان ہو جائے کہ میرے مولا تو کتنا کریم ہے، اتنے بڑے بڑے نافرمان لوگوں کو بھی تو معاف فرما دیتا ہے، معافیوں کو اعلان فرمایا ہوا ہے۔ اب تیری نافرمانی نہیں کروں گا، اب تیری نافرمانی والے کام کی طرف میں نہیں جاؤں گا، مگر یہ پھر اس طرف بڑھتا ہے، پھر اس طرف جاتا ہے، نافرمانیاں کرتا ہے۔ تو یہ انسان کو ضرور سوچنا چاہیے۔ اور جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، یہاں یہ میں بات عرض کرتا چلوں کہ بعض اوقات آدمی عذاب کو ہلکا سمجھ کر کفر کے اندر بھی پڑ جاتا ہے، کہ ان چیزوں کو ہلکا سمجھ کر دیکھا جائے گا کیا معاملہ ہوتا ہے، کفریات ایسے سے بول جاتا ہے بعض اوقات، یا بعض اوقات وہ عذاب کے معاملات کو اتنا ہلکا لیتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ خود ہی کفر کے اندر پڑ رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے معافی کا اعلان ضرور کیا ہے، مگر ہمارے انداز ایسے نہیں ہونے چاہیے کہ بھئی معافی مجھے بھی آئی نہیں، یہ مل گئی ہے اس گناہ کے اوپر اور جو کچھ مرضی ہے میں کرتا جاؤں، ایسا نہیں۔ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا اس کے ساتھ شرک ٹھہرایا جائے، اور جو کچھ اس کے علاوہ ہو وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے جو چاہے۔ یہاں پر حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ایک قبول اسلام کی واقعہ ہے، ایک پوری داستان ہے، اور جو بعض روایت میں بیان کیا گیا خط و کتابت کے ذریعے یہ براہ راست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام ہوا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر جو ہے وہ یہ خط و کتابت کے ذریعے ان کا پیغام آتا رہا۔ حضرت وحشی، یہ وحشی وہ ہیں کہ جنہوں نے غزوہ احد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو شہید کیا تھا، اور غزوہ احد کے بعد پھر ان کا اسلام کی طرف جب میلان ہوا، جب اس چیز کی بات ہونے لگی تو انہوں نے ایک خط لکھا، پیغام بھیجا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور وہ خط، وہ پیغام یہ تھا کہ مجھے امان دیجئے تاکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خدا کا کلام میں سن سکوں، مجھے وہ آپ امان دیجئے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بارگاہ میں وحشی جو ہے وہ حاضر ہوئے، اور انہوں نے حضور سے کہا، یعنی ایک روایت کے مطابق یہ بھی، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان سے جو ہے وہ ارشاد فرمایا، مجھے یہ پسند تھا کہ میری نظر تم پر اس طرح پڑتی کہ تم امان طلب نہ کر رہے ہوتے، لیکن تم نے امان مانگا ہے تو ہم تمہیں امان دیں گے، میں تمہیں امان دیتا ہوں تاکہ میں تمہیں خدا کا کلام سناؤں اور تم سن سکو۔ اس پر کلام سنایا گیا، آیت مبارکہ نازل ہوئی، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، سورہ فرقان کی آیت مبارکہ کا نزول ہوا، اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہیں پوجتے ان کا ذکر ہوا، یعنی چند چیزوں کا ذکر ہوا جو معبود نہیں، کسی کی عبادت نہیں کرتے، بدکاری میں نہیں پڑے ہوئے، اور قتل نحق کا معاملہ نہیں کرتے، تو اس طرح کی چیزوں کا ذکر ہوا۔ تو اس پر وحشی نے کہا کہ میں شرک میں بھی مبتلا رہا ہوں، میں نے ناحق خون بھی کیا ہے، اور بدکاری کے اندر بھی یہی زمانہ جہلیت کا یعنی مرتکب رہا ہوں، تو ان گناہوں کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے گا؟ اس پر رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی
اور پھر یہ آیت مبارکہ آگے نازل ہوئی، الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا۔ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھے کام کرے، توبہ کرے، ایمان لائے اور اچھے کام کرے، تو اس کی ان معاملات میں بھی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے گا۔ اس پر وحشی نے یہ کہا کہ اس آیت میں یہ شرط رکھی گئی ہے کہ گناہوں سے مغفرت اسے حاصل ہوگی جو توبہ کر لے اور نیک عمل کرے، جبکہ اگر میں نیک عمل نہ کر سکا تو میرا کیا ہوگا؟ تو پھر یہ آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی گئی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کفر کیا جائے، اور کفر کے نیچے جو کچھ ہوگا وہ جسے چاہے معاف فرما دے گا۔ تو اب وحشی نے کہا کہ اس آیت میں مغفرت مشیت الہی کے ساتھ وابستہ ہے، یعنی کفر کے نیچے جو کچھ چاہے اللہ معاف فرما دے۔ ممکن ہے میں ان لوگوں کے ساتھ نہ ہوں جن کے حق میں اللہ تعالیٰ کی مشیت وابستہ ہو۔ اللہ اکبر، آگے سے یہ سوال کر دیا۔ تو اس کے بعد یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم فرمائے اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتیاں کی ہیں، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امیدی نہ کرو۔ تو جب یہ آیت مبارکہ کا نزول ہوا تو اب اس کو جب وحشی نے سنا تو کہا کہ بغیر اس آیت میں کوئی قید نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے، بس ویسے ہی کہا گیا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتیاں کر لی ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، یعنی آ جائیں اس بارگاہ میں جھک جائیں، صدق دل سے اس بارگاہ میں آ جائیں، نا امیدی نہ رکھیں، اپنے دل سے نا امیدی نکال دیں، پھر بھی بار بار اس بارگاہ میں آ جائیں، تو اللہ تبارک و تعالی غفور الرحیم ہے، اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ تو اب وحشی نے اسلام کو قبول کیا اور وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اب دیکھیں کتنی خوبصورت ایک آیت اور یہ واقعہ ہے، اور کس طرح یہ سوالات کا سلسلہ رہا، اگر یہ ہے تو اس میں تو یہ شرط ہے، اگر یہ ہے تو اس میں یہ شرط ہے، یہ معاملہ ہے تو اس میں مشیت الہی ہے، اور مشیت الہی اگر میرے حق کے ساتھ وابستہ نہ ہوئی تو میں تو پھر بھی میرے ساتھ یہ معاملہ ہوگا۔ تو پھر یہ آیت مبارکہ اس کا نزول بیان کیا گیا، تو اس کے بعد وحشی نے اسلام کو قبول کیا۔ بات سمجھنے اور سمجھانے والی اتنی ہے کہ آدمی جب واقعی ہی صدق کے دل سے اللہ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے اور سچے دل سے توبہ اور تائب ہو جاتا ہے، تو پھر رب تعالیٰ اس کے اوپر اپنی رحمتوں کی بارشیں فرماتا ہے، پھر اس پر اپنی عنایتیں فرماتا ہے، پھر اس پر اتنی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوتی ہیں، اتنی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوتی ہیں، اللہ اکبر۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ نے کسی شخص کو توبہ کرتے ہوئے دیکھا تو اس نے کہا کہ اللہم انی استغفرک و اتوب الیک، یا اللہ میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور تیرے حضور توبہ کرتا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا، اے اعرابی، یہ تو جھوٹوں کی توبہ ہے، یہ جھوٹوں کی توبہ ہے، سچوں کی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے کہ یا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، اے شیر خدا مجھے بتائیے پھر وہ سچوں کی توبہ کون سی ہو سکتی ہے؟ سچ شخص کی توبہ کس توبہ کو کہیں گے کہ ہم یہ سچی کی توبہ ہے؟
تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے سچے کی توبہ یہ ہے کہ وہ آدمی اس توبہ کے اندر 6 چیزوں کا خیال رکھے، اس توبہ میں 6 چیزوں کا خیال رکھے۔ پہلی بات ارشاد فرمائی جو گناہ پہلے ہو چکا ہے اس پر ندامت ہو، اس پر افسوس ہو۔ دوسری بات ارشاد فرمائی جو فرض ادا نہیں ہوئے ان کی قضا ہو۔ تیسری فرمائی کسی کا حق غصب کیا ہو تو اسے لوٹا دے۔ چوتھی بات ارشاد فرمائی جس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کیا ہے اس سے معافی مانگے۔ پانچویں بات ارشاد فرمائی پختہ عزم کرے آئندہ ایسا نہیں کرے گا۔ اور چھٹی بات جس طرح تو نے اپنے نفس کو بدکاریوں سے فربا کیا ہے اب اطاعت الہی میں اس کو گلا دے۔ اللہ اکبر۔ یہ 6 چیزیں فرمایا، یہ ہے سچوں کی توبہ۔ بعض اوقات آدمی کو گناہ کے بعد شرمندگی ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں ندامت ہی توبہ ہے۔ تو ندامت کون سی ندامت جس کو آدمی توبہ شمار کرے؟ ندامت یہ ہے کہ اس وجہ سے شرمندگی اختیار کرنا کہ یا اللہ یہ مجھ سے تیری نافرمانی ہوئی ہے، یہ تیرے حکم کی عدولی ہوئی ہے، یہ نافرمانی اور گناہ والا کام مجھ سے ہوا ہے، اے اللہ میں اس سے توبہ کرتا ہوں۔ بعض اوقات گناہ کھل گیا، عزت کے خوف کی وجہ سے ندامت ہوتی ہے، راز کھل گیا، عزت جانے کی وجہ سے ندامت ہوتی ہے، بعض اوقات صحت کی وجہ سے ندامت ہوتی ہے، گناہ کیے ایسے صحت برباد ہو گئی، شراب کا نشہ کیا صحت برباد ہو گئی، بدکاریوں میں پڑا صحت برباد ہو گئی، یا کچھ اور ایسی برائیاں کی کہ صحت کے اوپر اس کا اثر پڑا تو آدمی ندامت کرتا ہے۔ بعض اوقات کوئی برائی کرتا ہے تو مال پر اثر پڑتا ہے، مال ضائع ہو گیا تو ندامت ہوتی کہ نہ یہ کرتا، نہ وہاں جاتا، نہ ایسا ہوتا۔ لیکن یہ ندامت توبہ نہیں ہے، یہ ندامت تو اپنے نقصان پر ہے، یہ ندامت تو اپنے اوپر ہی گویا کہ نقصان پر ہے، یہ ندامت اپنے مال کے جانے پر ہے، یہ ندامت اپنے عزت کے ضائع ہونے پر ہے، یہ ندامت اپنے بارے میں ہے۔ لیکن ندامت توبہ کے لیے جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں نادم ہو جائے، کسی نے دیکھا یا نہیں دیکھا، کسی کو پتا ہے یا نہیں پتا ہے، وہ راز کھلا ہے یا نہیں کھلا ہے، لیکن اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ بزرگ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ وہ آدمی بہت بڑا بدکار شخص ہے۔ ہر گناہ کرنے والا تو بدکار ہے، لیکن جس کا گناہ لوگوں پہ کھل جائے اور اب وہ گھبراہٹ میں لگا ہوا ہے کہ اب میرے ساتھ ہونے والا کیا ہے، لوگ میرے ساتھ فیصلہ کیا کریں گے، لوگ میری کس سے عزت خاک میں ملائیں گے، میرے خاندان کی عزت کیسے خاک میں ملے گی، میری عزت کا کیا ہوگا، میرے معاملات کا کیا ہوگا۔ کہا یہ وہ شخص ہے جو یہ چیزیں سوچتا ہے کہ جو چیزیں اس کی چند لوگوں پر عیاں ہو گئیں، ارے اس انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ جتنے پوشیدہ گناہ اس نے کیے ہیں جس کے بارے میں کسی کو بھی تک نہیں پتا، لیکن اتنا ضرور ہے میرا اور آپ کا سب کا ایمان ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ تو آدمی کو اسی سے ڈر جانا چاہیے کہ جب رب کو پتا ہے میرے ہر عمل کا،
لیکن جب آدمی سچی توبہ کرتا ہے، ایک حدیث ہے، بہت پیاری حدیث، سچی توبہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی بھلا دیتا ہے اس معاملے کو، یعنی ایسا محو فرما دیتا ہے، محو فرما دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، فرشتوں کو بھلا دیتا ہے، اس کی نشانات ختم فرما دیتا ہے، یعنی گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، وہ گناہ ایسا جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ شب برات کی آمد ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی مغفرت کے واقعی کئی ایسے اسباب ہیں۔ ایک نماز سے دوسری نماز کے لیے آئیں، گناہوں کو معاف فرماتا ہے، درجات کو بلند فرماتا ہے۔ جمعے سے دوسرا جمعہ پڑھنے آئیں، گناہ معاف ہوں، درجات بلند ہوں۔ ایک عمرہ کریں، اس کے بیچ دوسرا عمرہ کریں، اس کے درمیان کے گناہوں کو اللہ معاف فرمائے۔ حج کریں تو گناہوں کو معاف فرمائے، پچھلے گناہوں کو معاف فرمائے۔ یعنی کتنے اعمال ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے ایسے مواقع رکھیں کہ جس میں وہ اپنے گناہ گار بندوں کو وہ معافی کے اعلانات فرماتا ہے، وہ معافی کے اعلانات کر دیتا ہے۔ لیکن شب برات اور ایسی راتیں، یہ تو ہر ایک کے لیے ممکن ہے۔ آپ کے عمرے کے پہ خاص لوگ جائیں، حج کے لیے خاص جائیں، لیکن یہ تو ایام اور یہ راتیں، یہ تو ہر ایک کے لیے، ہر آدمی کے لیے جھک جائے اللہ کی بارگاہ میں۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے، گناہ سے توبہ کرنے کے لیے شب برات کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ شب برات آئے گی تو گناہ سے توبہ کریں گے، اور پھر شب برات کے بعد معاملات پھر ویسے کے ویسے رہیں، جو کہ توں رہیں۔ یہ انداز بہتر نہیں ہے، یہ توبہ نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ گناہ پر قائم رہتے ہوئے گناہ سے توبہ کرنے والا، یہ اپنے رب سے ٹھٹھا کرنے والا ہے، یہ اپنے رب سے مذاق کرنے والا ہے۔ جو اپنے گناہ پر قائم ہے اور توبہ بھی کر رہا ہے، یعنی کیسی عجیب بات ہے۔ آپ ہم میں سے کسی کے استاد ناراض ہوں تو ہم اس سبب کو دور کریں گے کہ وہ ناراضگی دور ہو جائے، معافی مانگیں گے، ناراضگی دور کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن وہ سبب بھی تو دور ہو۔ ماں باپ ناراض ہوں، لیکن وہ جس سبب سے ناراضگی ہوئی ہے وہ سبب بھی تو دور کیا جائے گا، اس پر قائم رہتے ہوئے۔ پھر کہیں کہ یہ رضامندی ہو جائے، پھر یہ بڑا مشکل معاملہ ہوتا ہے۔ اور یہ تو حدیث میں واضح فرمایا گیا کہ گناہ پر قائم رہ کر توبہ کرنے والا یہ رب سے ٹھٹھا کرنے والا ہے، یہ رب سے مذاق کرنے والا ہے۔ تو رب سے صدق کے دل سے توبہ کرنی چاہیے، سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے، ندامت کے ساتھ۔ پہلی شرط اس طور پر شرمندہ ہونا کہ یہ اللہ کی نافرمانی۔ دوسری شرط کہ آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم ہو کہ اب نہیں کروں گا۔ توبہ کرتے وقت یہ شرط ہے کہ آئندہ نہیں کرنا یہ گناہ۔ وہ سود ہے، وہ جوا ہے، وہ حرام کام ہے، وہ رشوت ہے، نماز قضا کرنے کا معاملہ ہے، والدین کو ستانا ہے، یا دیگر نافرمانیوں کے معاملات ہیں۔ عزم کرنا ہے کہ آئندہ نہیں کرنا یہ کام۔ اور تیسری، جو کچھ ہو چکا اس کی تلافی کرنی۔ یہ تین شرطیں جو امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کو بیان فرمایا، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فتاوی رضویہ میں بھی متعدد مقامات پر ان کو ذکر فرمایا ہے۔ ان تین شرطوں کو لے کر اب پیچھے اگر کسی کے یعنی کئیوں کا مال لیا ہوا ہو اور وہ
शब बारात को बैठकर तौबा कर ले तो यूं तौबा नहीं होती। कईयों का माल खाया हुआ हो और आदमी कहे कि हज करके गुनाह बख्शवा लिए जाएंगे, तो यूं गुनाह नहीं बख्शे जाएंगे जब सहब हक को हक की तलाफी ना कर ली जाए। जिसका माल खाया है, जिसके साथ ज़्यादतियाँ की हैं, उनके साथ भी हमें ये ज़रूर उनके हक की अदायगी करनी होगी, और हक की अदायगी किए बगैर ये बरी ज़िम्मा नहीं होंगे। इसके साथ साथ ये भी है कि आपस की नाराज़गियों को भी दूर किया जाए, और वो जो बदनसीबी वाले अफराद कि जो इन रातों में भी जिनकी मग़फ़िरत नहीं होती, उनमें से एक कता ताल्लुकी करने वाले भी, अगर किसी बग़ैर किसी शरई वजह के किसी के साथ कता ताल्लुकी का मामला है तो ज़रूर आगे बढ़कर ताल्लुक़ बढ़ाना चाहिए। आज बहन भाइयों से सालों हो जाते हैं, बरसों हो जाती हैं, कई रातें बल्कि कई शब बरातें गुजर जाती हैं। बहनें अपने भाइयों की मुंतज़िर हैं कि न जाने कौन सी ऐसी ख़ता और गलती हुई कि भाई अपनी बहन से बात करने के लिए तैयार नहीं है, सुलह करने के लिए तैयार नहीं है। सालों की लड़ाइयाँ हैं, चलती जा रही हैं और बढ़ती जा रही हैं। आगे ख़ानदान के अंदर सिलसिला दर सिलसिला ये लड़ाइयाँ आगे तक बढ़ती हुई जा रही हैं। इनको मौकूफ़ करना चाहिए, अल्लाह की रज़ा के लिए कदम बढ़ाना चाहिए। सुलह के लिए उठता हुआ कदम रब को बड़ा पसंद होता है। उन लोगों के लिए बड़ी मग़फ़िरत की बशारतें हैं कि जो आजिज़ी और इनकिसारी करते हुए आगे बढ़ते हैं और इस रंजिशों को, लड़ाइयों को दूर करते हैं। आज हम अगर लोगों की गलतियों को मुआफ़ करें, अगर वाकई ही गलतियाँ या किसी ने ज़्यादतियाँ की हैं हम मुआफ़ करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारी गलतियों को मुआफ़ फरमाएगा, अल्लाह हमारी ख़ताओं को मुआफ़ फरमाएगा। आगे बढ़कर सुलह का मामला करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला वाला हम सब को इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। शब बारात के सही मकासद पर नज़र रखते हुए शब बारात को उस अंदाज से हमें गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सिद्क़ के दिल से, सच्चे दिल से तौबा की रब काबा मुझे, आपको, तमाम को, मदनी चैनल के नाज़रीन को, सब मर्द औरत ख़वातीन को अल्लाह ताला तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हम सब को अल्लाह ताला अपना मुखलिस बंदा बनाए। आमीन बिजाहिन नबील आमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद।